بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو فرد بھی اچھا بول سکتا ہو، اچھا پریزنٹ کر سکتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائے۔ کیوں یوٹیوب چینل بنائے؟ اس لیے کہ اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر جو بڑے پیمانے پہ بے حیائی اور لادینیت پھیل رہی ہے، اور بہت سارے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہت سارا گند پھیل رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر یا یہ سوشل میڈیا کی جتنی بھی سائٹس ہیں، عموم میں اچھے لوگ اور کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگ کم ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اور مختلف ریٹنگ اور اس طرح کی چیزوں کے نام پہ بہت کچھ پھیلا رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گند سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کی رہبانیت ہوگی کہ جب دنیا ساری اس سسٹم کے اندر موجود ہے اور آپ اس سسٹم سے دور رہ کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، آپ کو اپنا بچا کے رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلیں اور سوسائٹی کو اچھا کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، تو آپ ضرور یوٹیوب چینل بنائیں اور اس پہ اپنے تھاٹس کو، اپنے خیالات کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نیت رکھ کے نہ آئیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے کوئی ریٹنگ بڑھے گی، اس کے نتیجے میں میری کوئی ذاتی پاپولیرٹی ہوگی، اس کے نتیجے میں کوئی گین حاصل کروں گا۔ ایسا اگر آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ پریشان ہوں گے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میری تو چینل کی سبسکرپشن نہیں ہو رہی اور میرے تو ویورشپ نہیں بڑھ رہی، تو آپ پریشان ہوں گے۔ آپ نیت یہ رکھیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی کو، کچھ ڈیولپمنٹ کے اندر، کچھ اخلاق و کردار کے سنوارنے کے اندر، کچھ اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی کلچر کی پروموشن کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے نتیجے میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً اس کے نتیجے میں ویورشپ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، آپ کو کم لائکس ملتے ہیں یا زیادہ ملتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرے گا۔ آپ کو یہ میٹر کرے گا کہ اس کے نتیجے میں آپ کم از کم اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کر رہے ہوں گے، اور آپ کل اللہ کے ہاں اپنا یہ جوابدہی کا احساس رکھ سکیں گے کہ میں نے اپنے حصے کا کردار جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ جیسے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تو اسی پیراڈائم کے اندر اور اسی تھاٹ کے اندر اور اسی ویژن کے ساتھ بنایا کہ میں تعلیم، تربیت اور اسلامک جو تہذیب ہے، اسلامی جو نظریہ حیات ہے، اس کے والے سے میں اپنی بات ہر موقع پہ رکھوں۔ وہ کوئی ایونٹ آ جائے یا کوئی خاص دن آ جائے یا جنرلی بھی اگر بات کرنی ہے تو اسی پیراڈائم کے اندر بات کرتا ہوں۔ جیسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے 14 اگست پہ بات کی، تو 14 اگست کا جو پاکستان کا جو نظریاتی سٹیٹس ہے اور جو پاکستان کی نظریاتی بنیاد ہے، اس پہ میں نے بات کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے اوپر بات کی تو فلسفہ قربانی کے اوپر بات کی۔ تو میرا یہ ہے۔ دوسرا میں چاہتا ہوں کہ اگر فیوچر میں مجھے کوئی وقت ملے تو میں ایک عدل، امن اور ترقی کو موضوع کے اوپر میں الگ سے یوٹیوب چینل بناؤں، کیونکہ یہ اس وقت سوسائٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ظلم کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی روک تھام نہیں ہے، اس کے لیے سدباب کوئی نہیں کیا جاتا، اور مظلوم کی آواز کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا، ظالم کی چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، جہاں بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، تو اس کی آواز کو اٹھانا چاہیے۔ اس وقت تک جو یوٹیوب چینل چل رہے ہیں یا اس وقت جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر کا المیہ یہ ہے کہ وہ یا تو ذات کی پروجیکشن کر رہے ہیں یا کچھ مختلف شخصیات کی پروجیکشن کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس ایک ایکٹیویٹی ہے اور کچھ لوگ آگے ہیں، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی فلسفہ، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کی سوچ کو بدلے، لوگوں کے مائنڈ چینج کرے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرے، وہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ معاشرے کی اکائی خاندان ہے اور خاندان کی اکائی ایک فرد ہے، اور جب تک ایک فرد چینج نہیں ہوگا، خاندان چینج نہیں ہوگا، اور جب تک خاندان چینج نہیں ہوگا، معاشرہ چینج نہیں ہوگا۔ معاشرے کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک فرد کے اوپر کام کریں، اور فرد کی تبدیلی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی سوچ کے اوپر کام کریں، آپ اس کی تھنکنگ پروسیس کے اوپر کام کریں، اس کے تھاٹس کے اوپر کام کریں۔ جب ایک بندے کی سوچ بدل جاتی ہے تو اس کا عمل بدلتا ہے، جب اس کا عمل بدلتا ہے تو اس کا اخلاق و کردار بدل جاتا ہے، اور جب ایک فرد کا اخلاق و کردار اور اس کا سوسائٹی میں انٹریکٹ کرنے کا اور دوسروں کے ساتھ جینے اٹھنے بیٹھنے کا ترتیب بدلتی ہے، تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر نکھار آتا ہے، اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج آتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ایک فرد کی سوچ کے اوپر کام کریں، اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، اوپر سے تبدیلی آ جائے اور نیچے اگر تبدیل نہیں ہوگا، یا نیچے سے تبدیلی آ جائے اور اوپر تبدیل نہیں ہوگا، تو دونوں کی صورتوں میں سروائیول مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ ایک موضوع ہے کہ تبدیلی کا آغاز کہاں سے کیا جائے،
میری ذاتی رائے میں یہ کہ دونوں جگہوں پہ پیرالل آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، افراد کو بھی تبدیل کرنا ہوگا اور نظام حکومت کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، اور حکومت چلانے والے لوگوں کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ ایسے ہی جیسے اگر آپ کی حکومت تبدیل ہوگی اور نیچے لوگ تبدیل نہیں ہوئے تو حکومت کا ہر قانون وائلیٹ ہوگا اور لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر لوگ تو تبدیل ہو گئے لیکن اوپر چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی تو ان کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا، قانون ان کو سپورٹ نہیں کرے گا، اور جب قانون ان کو سپورٹ نہیں کرے گا تو ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد جو اچھا بول سکتا ہو، جو اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہو، وہ یوٹیوب چینل ضرور بنائے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کو ایک یوٹیوب چینل بنانے کے لیے اور ایک اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور کم وسائل کے اندر، محدود وسائل کے اندر آپ ویڈیو بنانے کے لیے جو مین چیزیں چاہیے، آپ کو کیمرہ چاہیے، لائٹس چاہیے، آپ کو اسٹوڈیو کی سیٹنگ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وائس کے لیے اچھی کوالٹی کا مائک چاہیے، اور مائک کے ساتھ آپ کو سافٹ ویئر چاہیے پھر اس ساؤنڈ کو ایڈٹ کر سکیں۔ تو ان کے اوپر میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا۔ بہت زیادہ خرچے کا کام نہیں ہے، ٹوٹل 4 سے 5 ہزار کا خرچہ آپ کا ہوگا اور آپ ایک بہت اچھا اسٹوڈیو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا۔